اس میں کوئی شک نہیں کہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف وہ مینارہ نور ہے اور وہ مرکز علم و عرفان ہے جہاں سے گزشتہ 1 صدی سے نور اور فیض کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم ادارہ ہے کہ یہ وہ روشن چراغ ہے جس کو روشن کرنے والے سہروردی اور چشتی سلسلے کے وہ بزرگ ہیں جن کا آغاز بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت ہوا کہ جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں تشریف لائے۔ پھر آپ نے پورے بر صغیر کو اپنی تجلیات سے روشن فرمایا اور اپنی تصوف و طریقت کی تربیت سے ایسے رجال کار تیار کیے جو اس پورے علاقے میں پھیل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرتے چلے گئے۔ آپ ہی کی نسل پاک، آپ ہی کے شجرہ شریف میں سے بہت سے بزرگ جب نسل آگے بڑھتی چلی گئی تو حضرت دیوان فتح شاہ صاحب آپ کی نسل پاک میں سے بیرا شریف میں تشریف لائے اور انہی کی نسل میں سے آگے حضرت امیر السالکین قدوۃ العارفین حضرت پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس منصہ شہود پہ جلوہ گر ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر و فکر کی شمع کو روشن کیا۔ آپ دریائے جہلم کے کنارے تشریف لے جاتے، ساری رات وہاں مصلی ڈال کے عبادت کرتے اور دعا مانگتے کہ اللہ رب العزت ان کی نسل میں اور ان کے خاندان میں کوئی ایسا نور روشن کر دے کہ جس کی وجہ سے آنے والا پورا زمانہ اس کی روشنی سے فیض حاصل کر سکے۔ آپ کی دعائیں فیض بار ثابت ہوئیں اور آپ کے بیٹے غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1925 میں محمدیہ غوثیہ پرائمری سکول کے عنوان سے ایک چھوٹا سا سکول قائم کیا۔ وہ صرف سکول نہیں تھا بلکہ وہ ایک ویلفیئر کا مرکز بھی تھا۔ وہ صرف سکول نہیں تھا بلکہ وہ پسماندہ اور غریب لوگوں کے لیے علم و حکمت کا پیغام بھی تھا، کیونکہ حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس دور میں جب کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بڑا مشکل ہو چکا تھا اور ان سے فیس لی جاتی تھی، اور فیس کتنی ہوتی تھی؟ 1-2 یا اس سے زیادہ فیس نہیں ہوتی تھی، لیکن مسلمان اتنی فیس بھی ادا کر کے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے تھے۔ لیکن حضرت غازی اسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ بھیرا اور اس کے مضافات کے جو لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہیں گے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ان کو مفت زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کی فیس جو ہے وہ آستانہ عالیہ بھیرا شریف کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ تو اس بظاہر چھوٹے سے کام سے آپ نے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی بنیاد اسی وقت رکھ دی تھی، اور پھر اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو خوبصورت تربیتی عمل سے گزارا اور بچپن سے ہی ان کے اندر عشق و مستی کے وہ جذبات پیدا کر دیے اور رزق حلال کا اہتمام فرما کے ان کو نور و نگہت سے اس قدر لبریز فرما دیا کہ جوں جوں وہ بڑے ہوتے گئے اور زیور علم سے آراستہ ہوتے گئے تو اس امت مسلمہ کی حالت زار کو بدلنے کا خیال ان کے اندر جنم لیتا چلا گیا۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پنجاب یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا اور اپنے وقت کے جید عالم دین صدر الافاضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی کے پاس مراد آباد شریف میں حاضر ہوئے، اور اس طریقے سے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ان کا جو فیض حضرت صدر الافاضل کے پاس پہنچا تھا اس کو آپ نے اپنے سینے میں سمو لیا اور حدیث پاک کے فیض وہاں سے حاصل کیے اور دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مصر جامعۃ الازہر جو کہ عالم اسلام کی سب سے قدیم اور عظیم درسگاہ اور یونیورسٹی تھی، وہاں آپ نے 5 سال تک علم و حکمت حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ اور جناب میں عرض کروں کہ اس محنت کا عالم یہ تھا کہ وہاں پر ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا جمال کرم میں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعۃ الازہر شریف میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے،
تو وہاں مطالعہ کرتے ہوئے کسی نے اعلان کیا کہ باہر سے بادشاہ محمد فاروق جو اس دور کا وہاں کا بادشاہ تھا، اس کی سواری گزر رہی ہے، اور سارے طلباء بادشاہ کو دیکھنے کے لیے باہر دوڑے، لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے اور وہیں بیٹھ کے اپنے تعلیم کا اس سلسلے کو جاری رکھا۔ تو کسی نے کہا کہ باہر سے بادشاہ کا کارواں گزر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں اور اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے نور سے اپنے سینے کو منور کر رہا ہوں، میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آتے جاتے کارواں کو دیکھتا رہوں، میں اپنا کام جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ اسی طرح آپ نے دن رات محنت کی، اور جامعۃ الازہر کے اساتذہ نے بھی آپ کے بارے میں جو ریمارکس اور جو کلمات لکھے وہ اس بات پہ گواہ ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سینوں میں جو علم و حکمت کی امانت تھی، ہم نے وہ ایک ایسے فرد تک منتقل کر دی ہے جو انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک روشن چراغ بنے گا۔ یوں آپ جامعۃ الازہر سے علم حاصل کر کے واپس آئے، اور یہاں آ کے آپ نے دیکھا کہ کس قدر ضرورت ہے کہ ہمیں ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ آفر کر رہے تھے کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں آ جائیں، ہمارے ادارے میں آ جائیں، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ غور و فکر کیا اور میں نے دیکھا کہ جدید و کریم کے درمیان ایک بڑی تفریق ہے، اور جو کالجز میں لوگ پڑھ رہے ہیں وہ دینی تعلیم سے نابلد ہیں، اور جو مدارس کی ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہیں ان کو کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی جو ہے وہ میلان طبع نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح تو یہ دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی اور لوگ مختلف طبقات میں اور زیادہ تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اس دور میں آپ نے ایک ویژنری کام کرتے ہوئے ایک نیا نصاب تعلیم وضع کیا، جسے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا ایک ایسا نصاب تعلیم قرار دیا گیا جس کو پڑھنے کے بعد طالب علم کی دونوں آنکھیں روشن ہوتی ہیں، قدیم و جدید علوم اس کے اندر سمو دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ معاشرے کی ضرورت بن جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ چیز پھر مستقبل میں واضح ہوتی چلی۔